بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جھانک بھی لیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، ہمارے کمروں میں کیا رکھا ہے، بیرا نے بے نیازی سے کہا۔ کم از کم تم یہ نہیں کہہ سکتی، جلال نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ لاہور میں تمہاری میزبانی کے دوران میں مجھے تمہارے ہر شوق کا علم ہو چکا ہے۔ لو وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے برجستہ ایک مشہور مصرع پڑھا اور دانستہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آج نائٹ کوچ سے تمہاری واپسی ہونی تھی مگر تم یہاں نظر آ رہے ہو۔ میں نے اصل موضوع چھیڑتے ہوئے بات شروع کی لیکن جلال نے میری بات درمیان سے اچک لی۔ اندرون خانہ حالات نے بہت تیزی سے کروٹ لی ہے، میری واپسی کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے۔ یہ متوقع تھا، اول خان بولا۔ فالکن ہاؤس میں جیک اور ڈیلٹا فورس کے 2 کمانڈوز کے مارے جانے کے بعد معاملات نازک رخ اختیار کر گئے ہیں۔ پہلے ایک پیالی کڑک اور کھولتی ہوئی چائے، پھر دوسری باتیں ہوں گی۔ جلال نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ غزالہ مہمانداری کے معاملے میں بہت فراخ دل واقع ہوئی تھی، کسی پسو پیش کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ تم اپنی بات جاری رکھو، ویرا نے جلال سے کہا۔ غزالہ کو ان جھگڑوں اور جمیلوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، مگر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور سن لو کہ ہم ہوا خوری کے لیے نہیں گئے تھے۔ اول خان نے درمیان میں دخل اندازی کی۔ کچھ دیر پہلے کسی نامعلوم آدمی نے پٹرول بہا کر جہانگیر کی دکان کو آگ لگا دی، جو بعد میں جلتی ہوئی دکان پر ایک چلتی ہوئی کار سے فائرنگ بھی کی گئی۔ اوہ، یہ حرام زادہ آہنی اعصاب کا مالک معلوم ہوتا ہے، جلال نے بے ساختہ کہا۔ شاید تم لوگ اسی طرف گئے تھے، تمہارے کپڑوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم چاروں کسی خاص تیاری کے بغیر اول خان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ دکان کے ساتھ اوپری منزل بھی جل کر تباہ ہو گئی ہے۔ میں نے افسردگی سے کہا، کم از کم 2 بچے بھی جھلسے ہیں، اسے اپنی صفاکی کی قیمت ادا کرنی ہوگی، جلال نے سرد لہجے میں کہا اور قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ امریکی سفارتکار اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے سخت مضطرب ہے۔ کراچی ایک وسیع شہر ہے، ان کو کیا معلوم ہے کہ فالکن ہاؤس میں کیا ہوا ہے، اول خان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس معاملے میں سخت ترین رازداری برتی گئی، لیکن امریکی بے خبر نہیں ہے، جلال نے کہا۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اول خان نے کہا۔ آئی مین وہاں سے پٹ کر بھاگا تھا، اس نے جاتے ہی اپنے آقاؤں کو کھیل بگڑنے کی اطلاع دی ہوگی۔ اصل بات یہی ہے اور یہی ان کی مجبوری ہے کہ وہ آئی مین کی دی ہوئی اطلاع کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی تم کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اب امریکی ایجنسیوں نے پاکستان میں جاسوسی اور سراغ رسانی کے جدید ترین آلات کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے، اول خان نے کہا۔ آواز کے ذریعے ڈینی کو پکڑنے کے لیے ماضی میں انہوں نے ساؤنڈ اسکیننگ سسٹم استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، اب وہ ایسے الیکٹرانک آلات بھی میدان میں لے آئے ہیں جو کنکریٹ کی دیواروں کے پیچھے ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ کر ریکارڈ کر سکتے ہیں، جلال نے اس کی تائید میں بتایا۔ کیا یہ سب مجھے پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ ان کی نظروں میں تم اس خطے میں ان کے سب سے بڑے دشمن ہو، مگر یہ تیاریاں کسی اور سمت کی نشاندہی کر رہی ہیں، وہ پاکستان کے قرب و جوار میں کہیں کسی بہت بڑی کارروائی کا آغاز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جلال نے کہا۔ ایران کو امریکی قیادت اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتی ہے، بیرا نے تائید طلب انداز میں کہا۔ یہ بات پرانی ہو گئی، آج کی دنیا میں معاملات اور ترجیحات میں بہت تیزی سے تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس وقت افغانستان پر ان کی گرفت بہت تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ اس خطے سے دست بردار ہونا گوارا نہیں کریں گے، مگر افغانستان میں تو وہی لوگ حکمران ہیں جن کو امریکہ نے پالا پوسا تھا، ویرا نے حیرت سے کہا۔ وہ امریکہ کی ضرورت تھی، روس کو افغانستان سے مار بگانے کے لیے اسے
اسے ہر عسکری سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے کھل کر تمام جہادی قوتوں کی سرپرستی کی، ان کو ضرورت سے زیادہ مالی اور جنگی وسائل مہیا کیے، مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی، اور جب افغانستان میں روس کا کریا کرم ہو گیا تو امریکہ نے حالات کو پرانی پوزیشن میں واپس لے جانا چاہا۔ اس وقت تک عسکری جتھے تجربے کار اور خود کفیل ہو چکے تھے، انہوں نے امریکی برتری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب امریکہ ان کا سر کچلنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے درپردہ اپنی بھرپور تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں۔ آنے والے دن مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ جلال نے اختصار کے ساتھ بھیانک حالات کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا، بعد میں جو ہوگا وہ تو ہونا ہی ہے۔ اس وقت یہ سارے وسائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ ویرا نے کہا، میں تمہاری اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ جلال نے اعتراف کیا، ڈینی کے ساتھ اس وقت ہم سب تلوار کی تیز دھار پر چل رہے ہیں، جو ڈگمگایا وہ مارا جائے گا۔ تم سرکاری آدمی ہو، تمہیں پھر بھی تحفظ حاصل ہے۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم بے یار و مددگار بلکہ اشتہاری لوگ ہیں، مارے گئے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہو، جلال نے تڑپ کر جواب دیا، میں اور میری پوری ایجنسی تمہارے ساتھ ہے۔ میں جانتی ہوں۔ ویرا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کی اور بولی، اپنی ذاتی حیثیت میں تم دل و جان سے ہمارے معاون و مددگار ہو، مگر اپنی سرکاری کرسی پر بیٹھ کر تم ویرا اور ڈینی کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ امریکہ نے ہمیں اپنا قومی مجرم قرار دیا ہوا ہے۔ تم کسی مجرم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ غزالہ چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ ویرا کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ ہم مارے گئے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت نشستگاہ میں کل 6 نفوس موجود تھے اور وہی آپس میں ایک دوسرے کے مونس و غم خوار تھے۔ اس تعداد میں زیادہ سے زیادہ جہانگیر اور سلمہ کا اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ اس سے آگے ہر طرف سناٹا ہی سناٹا نظر آتا تھا۔ غزالہ نے بہت لذیذ اور ذائقے دار چائے بنائی تھی۔ اس سے زیادہ مزید وہ گرم سینڈوچز تھے جو اس نے اجلت میں تیار کیے تھے۔ چائے نوشی کے دوران میں اول خان کو اچانک دھیان آ گیا اور اس نے چونک کر جلال سے پوچھا، سرکاری طور پر امریکی سفارتکار فالکن ہاؤس کے واقعے سے بے خبر ہیں تو وہ اس بارے میں اپنے اضطراب کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں؟ سیاست اور سفارت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ امریکی قونصل خانے کا سیکنڈ سیکرٹری پچھلے چند گھنٹوں میں ہماری وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری کو 2 مرتبہ گھر فون کر چکا ہے۔ دونوں مرتبہ اس نے کراچی کے حال احوال دریافت کیے ہیں۔ جلال نے بتایا، ہمارے انڈر سیکرٹری نے اس سے یہ تو ضرور پوچھا ہوگا کہ کراچی کے حالات کے بارے میں اسے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ ایک فطری سوال تھا جس کا جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ قونصل خانے کے افسر نے بتایا کہ اسے اپنے ذرائع سے دہشت گردی کی کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کی اطلاع ملی ہے، اس لیے وہ کراچی کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے۔ پھر اسے کیا جواب دیا گیا؟ اول خان نے بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ دونوں مرتبہ اسے سرد موہری سے آرام کرنے اور بے فکر رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہاں کے حالات اور واقعات سے نمٹنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ امریکی یہاں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتے پھریں۔ ویری گڈ، اس کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ جلال کا جواب سن کر اول خان خوش ہو گیا، مگر یہ ساری رازداری رات بھر کی ہے۔ میں نے ان کو یاد دلایا، اخباری رپورٹر جناتی وسائل رکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لے اڑیں گے اور صبح کے اخبارات میں فالکن ہاؤس کے واقعے کے بارے میں بھانت بھانت کی خبریں آ جائیں گی۔ وہ خبریں نہیں، انفرادی تبصرے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے توصیہ کی، جب صحیح خبریں دستیاب نہیں ہوتی تو افواہوں اور قیاس آرائیوں سے اخبار کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ اخبارات والے اپنے قارئین کو ہر روز پڑھنے کے لیے نیا مواد فراہم نہ کریں تو چند روز میں ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ خاصی دیر کی خاموشی کے بعد ویرا نے لب کشائی کی۔ اول تو فالکن ہاؤس والا علاقہ شہر سے خاصا الگ تھلگ اور اخباری نمائندوں کی آزادانہ آمد و رفت سے محفوظ ہے۔ اگر کسی کو کوئی سونگن مل بھی جاتی ہے تو اخباری قیاس آرائیوں کے تدارک کے بارے میں سوچ لیا گیا ہے۔ جلال نے اپنی
اپنی چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے جواب دیا، یہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے، غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں تلخیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں بالکل آخری لمحات پر رات کے 2 بجے سب ایجنسیوں کو پریس ریلیز جاری کیا جانے والا ہے۔ 2 بجے کا وقت مقرر کرنے میں کوئی مصلحت ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ بڑے اخباروں کی چھپائی 3:30 بجے تک شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے انہیں پریس ریلیز مل جائے۔ جلال نے کہا، کم اشاعت والے چھوٹے اخبارات دیر سے فائنل ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تاخیر سے ملنے والی بعض خبریں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب معاملات پولیس اور اطلاعات کے صوبائی محکموں سے متعلق ہیں۔ اس انتظام کے لیے تمہارا کراچی میں رکنا تو ضروری نہیں تھا، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ جلال کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی اور اس نے دھیرے سے کہا، اب تم نے کام کی بات کی ہے، میں دیر سے منتظر تھا کہ کوئی کراچی میں میری موجودگی کے بارے میں سوال کرے، تم پھر خاموش ہو گئے۔ ویرا نے اسے ٹوکا، اس کا مطلب ہے کہ تم مزید کسی سوال کے منتظر ہو؟ میں پوچھ لیتی ہوں کہ اس وقت تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جلال خوش دلی سے ہنس پڑا اور بولا، اب تک جو باتیں ہوتی رہیں وہ کسی نہ کسی طرح تم لوگوں کے علم میں آ ہی جاتی۔ میرے کراچی میں رکنے اور یہاں آنے کا سبب کچھ اور ہے۔ اخبارات کو پریس ریلیز جاری ہونے تک سارے معاملات جوں کہ توں رہیں گے، یعنی فالکن ہاؤس کا قصہ صوبائی حکومت اور مقامی پولیس کی تحویل میں رہے گا۔ 2:30 بجے یہ وفاقی معاملہ بن چکا ہوگا۔ کیا وقت کے اس مخصوص تعین سے کوئی نمایاں فرق پڑے گا؟ اول خان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی تک امریکی قونصل خانہ معلومات حاصل کرنے کی خفیہ کوششیں کر رہا ہے۔ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد اخباری نمائندے ان کی طرف دوڑ لگا دیں گے اور ان کو کھل کر بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کا سارا دباؤ صوبائی محکموں پر رہے گا۔ جب تک پوری بات کھلے گی ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد ان کا سیکنڈ سیکرٹری شور نہیں مچائے گا کہ تمہارے انڈر سیکرٹری نے جھوٹ بول کر اس کو ٹالنے کی کوشش کی تھی؟ ویرا نے پوچھا۔ انڈر سیکرٹری مختار کل نہیں ہوتا، دوسروں کے احکام کا تابع ہوتا ہے، اس سے کوئی شکوہ کرنا بے سود ہوگا۔ جلال نے یہ کہہ کر سگریٹ سلگا لی۔ تمہارے قول کے مطابق یہ باتیں بھی کسی نہ کسی طرح ہمارے علم میں آ جاتی، میں نے کہا۔ یہ بات نہیں کھل سکی کہ تمہاری آمد کا اصل مدعا کیا ہے، میں وہی بتانے والا تھا۔ جلال نے سرمئی دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے جواب دیا، مجھے پہلی مرتبہ افسوس ہوا ہے کہ لیری ہیف ماجد یمنی کی دہشت سے مر گیا۔ آج وہ زندہ ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ کیوں گڑے مردے اکھیڑ رہے ہو؟ جو مر گیا اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ دراصل ہماری ایجنسیوں کے غیر رسمی اجلاس کی آخری فرمائش اسی کی تھی۔ اب میں امریکی نمائندوں کا آف دی ریکارڈ اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جلال نے انکشاف کیا۔ میں اس کی تجویز سن کر ششدر رہ گیا۔ وہ بہت دور کی گھوڑی لایا تھا، اس کی تجویز کے پورے خد و خال سے واقفیت کے بغیر مجھے اندازہ تھا کہ اسے کسی غیر رسمی اجلاس میں بہت سے تکلیف دہ سوالات کے جواب مل سکتے تھے۔ تم کن امریکی نمائندوں کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جان اسمتھ، جان ایشکوف، لیری ہیف اور جیک اسمتھ آنے جانے والے لوگ ہیں۔ جلال نے تمباکو نوشی ترک کر کے جواب دیا، ہمارے علم میں ہے کہ کم از کم 3 امریکی ایجنسیوں کے نمائندے باضابطہ طور پر پاکستان میں مقیم رہتے ہیں، وہ ادھر سے آئیں گے۔ اپنی طرف سے صرف تم میرا ساتھ دو گے۔ تم بار بار مجھے کیوں ان کے سامنے لانا چاہتے ہو؟ میں نے عاجزی سے پوچھا۔ چبھتے ہوئے اور تیکھے سوال ہر شخص کو بر وقت نہیں سوچتے۔ جلال نے پوری فراخ دلی سے کہا، میں نے تمہاری بے رحمانہ جرا پر لیری ہپ کے پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں پھوٹتی دیکھی تھی۔ تم کو ایک مرتبہ پھر میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ڈھیٹ اور بے شرم قوم ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ ان کا مفاد ہو تو یہ اپنی ماں کو بھی بے دھڑک ہو کر بیچ ڈالیں گے۔ پسینے کی چند بوندوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ویرا نے اچانک ہانک لگائی، میرے سامنے تم میرے ہم وطنوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ڈینی کو اپنے دل کی بڑاس نکال لینے دو، اول خان نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اس وقت یہ ایک مشہور امریکی سیاست دان کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ میں بھی اس سے یہی کہہ رہی ہوں کہ انہیں صرف برا نہیں بلکہ بہت برا کہو۔ ویرا نے ہنس
کر کہا، انہوں نے اپنے اوپر ایسی گنونی قیادت مسلط کر لی ہے جو طاقت کے نشے میں چور ہو کر دنیا بھر میں بنکارتی پھر رہی ہے اور عام امریکی کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ یہ بات تم ہی کہہ سکتی ہو، ہم نے کہی تو امریکی ہم پر ڈیزی کٹر بم برسا دیں گے۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، فرعون کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ موسیٰ کی پرورش شروع کر دیتا ہے۔ ویرا نے تلخی سے جواب دیا، ابھی جلال نے افغانستان کے بارے میں اپنے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، اگر وہ درست نکلے تو تم دیکھ لینا کہ فرعون کی کہانی دہرائی جائے گی۔ امریکہ کے پالے ہوئے عسکری گروہوں میں سے کوئی ایسا دیوزاد بھی ابھرے گا جس کا تصور اقتدار کے امریکی ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ تم کو سیاست بہت مرغوب ہے، ہر بات کے ڈانڈے اسی سمت میں ملا دیتی ہو۔ اول خان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، جو لوگ روزگار کی یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی سیاست میں دلچسپی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ میں بھی غریب الوطن ہوں، امریکہ گئی تو اپنے خون کے پیاسوں سے زیادہ دنوں تک نہیں چھپ سکوں گی، وہ مجھے ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے۔ ویرا کے ان جذباتی فکروں کے بعد چند لمحوں کی تعزیتی خاموشی ناگزیر تھی۔ اس کی مدفون سلامتی کے احترام میں کچھ دیر تک سب بھی خاموش رہے، پھر میں نے وہ سکوت توڑتے ہوئے جلال سے پوچھا، امریکی سفارتکاروں کو وفاق اور صوبے کے چکر میں الجھا کر تم اپنا کوئی کام مکمل کرنے کا ذکر کر رہے تھے؟ اوہ، تو یہ بات تمہیں یاد ہے؟ میری یاد دہانی پر وہ مسکرا کر بولا، مضبوط حافظہ تمہاری دوسری بڑی خوبی یا خرابی ہے، سنی ہوئی کوئی بھی بات تم بہت مشکل سے بھولتے ہو۔ میں نے وہ تذکرہ کیلی کے حوالے سے کیا تھا، تو کیا تم اس کی برین واشنگ کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہی سمجھ لو اس کے ذہن سے آئی مین کا خوف نکال کر اپنی دہشت بٹھانے کا مرحلہ بہت کٹھن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم سے ڈرے بغیر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ اس وقت ہمارے کھیل کا سارا دار و مدار اسی کے انکشافات پر ہے۔ اول خان نے لقمہ دیا، پولیس والے اس سے کچھ نہیں اگلوا سکتے، میری یہ بات کہیں لکھ لو۔ ویرا نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں، جلال نے رسانیت سے جواب دیا۔ رات کے 2:30 بجے کیس وفاق کو منتقل ہوتے ہی دونوں قیدی انٹیلیجنس بیورو کی تحویل میں آ جائیں گے۔ دوسرا قیدی کون ہے؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ جلال کا جواب سن کر ویرا کے ہونٹ جڑے رہ گئے تھے۔ فالکن ہاؤس کا مقامی چوکیدار بے ضرر اور بے قصور آدمی تھا، اسے صرف بے ہوش کیا گیا تھا، اب وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہوگا۔ میں نے اسے بتایا، پھر جلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج رات 2:30 بجے صدف مینشن آباد ہو جائے گا۔ ہمارے دشمنوں اور حریفوں کی مہربانیوں سے وہ کبھی غیر آباد نہیں رہتا۔ جلال نے انکشاف کیا، اس وقت بھی چوپڑا وہاں مقیم ہے؟ چوپڑا؟ میں نے چونک کر پوچھا، وہ وہاں کب آ گیا؟ تم تو آخر تک اس کے اندرون سندھ سفر کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ کراچی سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر اندرون سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوپڑا کو وہاں لے جانا یا وہاں سے لانا کون سا مشکل کام ہے؟ پھر بھی انڈین قونصلیٹ والے ہر روز اس سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ان کے اسی مطالبے کی وجہ سے تم نے تفتیش کے بہانے اسے کراچی سے دور منتقل کیا تھا۔ پھر بھی انڈین قونصلیٹ والے ہر روز اس سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ان کے اسی مطالبے کی وجہ سے تم نے تفتیش کے بہانے سے کراچی سے دور منتقل کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جلال نے بے فکری سے جواب دیا۔ بھارتی اس کے بدن پر تشدد کے نشانات دیکھتے ہی شور مچا دیں گے۔ اول خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ بھارتی تو کیا ابھی خود چوپڑا کو علم نہیں ہے کہ اسے کراچی واپس لایا جا چکا ہے؟ ویسے بھی اس پر خفیہ تشدد کیا گیا ہے، اس کا بدن بالکل بے داغ ہے، تھپڑوں اور کولوں پر پڑنے والی پشاوری چپلوں کے نیل مندمل ہو چکے ہیں۔ آئی بی کے آدمی ہر کام انصاف اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ انصاف اور قانون کے الفاظ ایک ساتھ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویرا اچانک بول پڑی، کیا مانوی
طور پر یہ دونوں الفاظ یکساں نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں قانون ہی انصاف فراہم کرتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، وہ شہادتوں پر چلتا ہے، 4 جھوٹے گواہ مل جائیں گے تو ایک بے گناہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے، شہادت میسر نہ ہو تو قاتل کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، مگر انصاف اندھا نہیں، داناؤ بینا ہوتا ہے، وہ شہادتوں پر نہیں قدرت کے اٹل قوانین پر چلتا ہے۔ انصاف کہتا ہے کہ چوپڑا جیسے پرانے غدار کے بدن کے چیتھڑے اڑا ڈالو، قانون مقدمہ چلائے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرے گا۔ ہم جیسے لوگ انصاف کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن آئی بھی قانون کی پوری پاسداری کرتی ہے۔ جلال نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا، اس موضوع پر جلال سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ حالات کے تحت وہ خود اپنے فیصلے کرتا تھا، ونود اس کی تازہ مثال تھی۔ چوپڑا نے کیا بتایا ہے؟ اول خان نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ یوں سمجھ لو کہ اس نے اپنا کھایا پیا تک اگل دیا ہے۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے اس کے قریبی رابطے رہے ہیں۔ اس نے اسلام آباد اور کراچی میں ہونے والے بم دھماکوں کے 3 مجرموں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آج رات وہ تینوں حوالات کے قیدی بن جائیں گے۔ ان تینوں کی قومیتیں کیا ہیں؟ اول خان کے لیے وہ نقطہ ہمیشہ سے اہم رہا تھا۔ ایک مسلمان کہا جاتا ہے، باقی 2 راگ تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں جو غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوئے اور پچھلے کئی سالوں سے جعلی کاغذات پر یہاں کے نجی اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ شاید اس کے اعترافات تازہ ہیں، جب ہی وہ تینوں اب تک آزاد پھر رہے ہیں۔ ویرا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ سب کچھ جھیل کر بھی خاموش تھا، لیکن جب اسے خطرناک برین شاک دیے گئے تو وہ یک بولتا چلا گیا۔ کیا اس کے دماغ کو برقی جھٹکے دیے گئے تھے؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نہ خریدو تو بہتر ہے، کچھ باتیں ہمارے پیشہ ورانہ رازوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے دماغ کو کرنٹ لگتا تو وہ پاگل ہو کر نکارا بھی ہو سکتا تھا۔ ANH نامی کیمیکل کی اسمگلنگ کے بارے میں بھی اس نے اقرار کر لیا ہوگا، ویرا نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ اس نے کھایا پیا تک اگل دیا ہے۔ جلال نے اپنی بات دہرائی۔ اس نے سب سے بھیانک بات یہ بتائی کہ کراچی میں بد امنی کی نئی لہر پیدا کرنے کے لیے 4 افراد کو مامور کیا گیا ہے۔ چوپڑا نے ان کے نام بتا دیے ہیں، لیکن وہ ان کی کمی گاہ سے لا علم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ دن رات دہشت گردوں سے رابطے میں رہا ہے تو ان کے ٹھکانوں سے بھی ضرور واقف ہوگا۔ اس نے جس ہوٹل کی نشاندہی کی ہے وہاں سے وہ لوگ 2 دن پہلے نکل چکے ہیں۔ میرے آدمی ان کی تلاش میں پورا شہر چھان رہے ہیں۔ وہ چاروں راگ بھارتی ایجنٹ ہیں، انہیں کسی مقامی کے پاس آسانی سے پناہ نہیں ملے گی، وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چوپڑا کی گرفتاری کی خبر پاتے ہی انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا۔ سلطان شاہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہر ایجنٹ یہی کرتا ہے، خطرہ بامتے ہی ٹھکانہ بدلنے کی تدبیر سینکڑوں سال پرانی ہے۔ ویرا نے سلطان شاہ کی بات کی اہمیت کم کرنے کے لیے بولنا ضروری سمجھا۔ اس وقت میرے لیے وہ چاروں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ان پر بر وقت ہاتھ ڈال کر ہم کراچی والوں کو باری جانی و مالی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ متوقع دہشت گردی کے خطرے سے پولیس کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر اس شہر میں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر چوپڑا کو زندہ نہ چھوڑنا۔ سلطان شاہ غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جلال نے اس کا جذباتی مشورہ مسترد کر دیا۔ وہ ریکارڈ پر آیا ہوا قیدی ہے، وہ اہم مہرہ ضرور ہے، مگر منصوبہ کسی اور کے دماغ کی پیداوار ہے۔ بس یہ دعا کرتے رہو کہ میرے آدمی جلد از جلد ان لوگوں کے گریبان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سلطان شاہ خاموشی سے اپنے ہونٹ ہلا کر رہ گیا۔ بات میں سے بات نکلتی چلی آ رہی تھی، مگر چوپڑا کا موضوع بھی تازہ اور بہت اہم تھا۔ میں اس گفتگو کا سلسلہ منقطع نہیں کر سکا، اس چکر میں آئی مین والی بات پھر ادھوری رہ گئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ
کہ میں کچھ دیر کے لیے چوپڑا سے تنہائی میں مل لوں؟ اول خان نے جلال سے پوچھا۔ بے سود ہے، تم اسے ایک بھی نئی بات نہیں اگلوا سکو گے، اسے بہت اچھی طرح نچوڑ لیا گیا ہے، اس کی کہی ہوئی اہم باتیں میں نے دہرا دی ہیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہمیں کل کے بارے میں کچھ طے کر لینا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ یہ غیر رسمی ملاقات کل ہی ہو جائے۔ چوپڑا کے بارے میں تمہیں آتے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر تم آخر تک خاموش رہے۔ صدف مینشن کا ذکر چھیڑنے پر تمہیں وہ یاد آیا تھا؟ ویرا نے اس سے شکوہ کیا۔ میرے ذہن پر آئی مین اور جیک کی موت سوار تھی۔ جلال نے اپنی صفائی پیش کی۔ چوپڑا کا قصہ پرانا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، نتائج آخرکار تمہارے سامنے آ ہی جاتے۔ اس کی بات اپنی جگہ پر درست تھی۔ چوپڑا کے بارے میں جو کچھ اس نے بتایا وہ ہم نے سن لیا تھا، اس بارے میں ہم کچھ کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ چوپڑا سرکاری قیدی تھا۔ اس کے بتائے ہوئے مجرموں کی گرفتاری کے لیے جس نیٹ ورک کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ آئی بی والے مقامی پولیس کے تعاون سے آسانی سے ان چاروں رپوش مجرموں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ساری توجہ آئی مین اور اس سے متعلقہ معاملات پر مرکوز رہنی ضروری تھی۔ کیا تم اس غیر رسمی اجلاس سے کسی ٹھوس نتیجے کی توقع کر رہے ہو؟ اول خان نے وہ سوال کر کے موضوع کا رخ یکسر تبدیل کر دیا۔ اس سطح پر کوئی ٹھوس نتیجہ حاصل کرنے کی امید نہیں ہے۔ ان سب کی ڈوریاں واشنگٹن سے ہلائی جاتی ہیں، جب تک وہاں بیٹھنے والے کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہوگا کہ ندامت اور شرمندگی اٹھانے کے بعد یہاں ان کی سرگرمیاں ماند پڑ جائیں۔ جان ایشکوف کے فرار اور لیری ہف کے جان لیوا ہارٹ اٹیک کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ویرا نے یاد دلایا۔ وہ مصلحت آمیز خاموشی تھی۔ انہوں نے خود پسپائی اختیار کر کے آئی مین کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مردود کب سے یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ آئی مین تنہا ہوتا تو بات اتنی سنگین نہ ہوتی۔ میں نے اعتراض کیا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آئی کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ خط و کتابت میں ہر سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے تاثرات کا مشاہدہ کروں۔ میں تیار ہوں، 15 منٹ کے نوٹس پر میں کہیں بھی چل سکتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ تم آمادہ ہو جاؤ گے۔ اس بار میں زیادہ لوگوں کو جمع کرنا نہیں چاہتا۔ میٹنگ کے شرکاء کی تعداد زیادہ ہو تو بعض اوقات سارے مذاکرات اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ہم 2 افراد ہوں گے تو ساری کارروائی ایک ہی رخ پر آگے بڑھتی رہے گی۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار میرا رول کیا ہوگا۔ میں نے پیکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ تم کو پچھلا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے۔ ایس ٹی ایف کے کرنل داور کی حیثیت سے تم لیری سے مل چکے تھے۔ کسی نئے روپ کے مقابلے میں وہ پرانا بہروپ واقعی بہتر رہتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بتا رہے تھے کہ لیری میری ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اس کی ذاتی بات تھی۔ شاید میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اب بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ امریکی باضابطہ طور پر کرنل داور کا سروس پروفائل مانگ چکے ہیں۔ اس بارے میں یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے، مگر اعلیٰ سطح پر معذرت کر لی گئی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس ایڈونچر سے ضرور لطف اندوز ہوتی۔ دشمن کے دہانے میں بیٹھ کر اس کی شہ رگ کاٹنے کا تجربہ میرے لیے انوکھا ثابت ہوتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔